کسی بھی سفر کے لیے 7 چیزوں کا بیان کرنا ضروری ہے. کتنی چیزیں بولے؟ 7 چیزوں کا معلوم ہونا ضروری ہے. نمبر 1 سفر کس نے کروایا، نمبر 2 کس نے کیا، نمبر 3 کہاں سے شروع ہوا، نمبر 4 کہاں تک ہوا، اور نمبر 5 یہ کہ دن کو ہوا یا رات کو ہوا، نمبر 6 یہ کہ کتنے عرصے میں ہوا، اور 7ویں نمبر پر یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کس مقصد کے لیے کروایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 چیزوں کو قرآن کریم کی ایک آیت میں واضح فرما دیا. فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، سفر کروانے والی ذات سبحان کی ذات ہے، اور جس نے سفر کیا ہے وہ عبد خاص ہے، اور جہاں سے سفر شروع ہوا ہے وہ مسجد حرام ہے، جہاں تک سفر کا اختتام ہوا ہے وہ مسجد اقصی ہے، اور جب سفر ہوا ہے تو وہ رات کی گھڑیوں میں ہوا ہے. اور کتنے عرصے میں ہوا ہے؟ فرمایا رات کے تھوڑے سے عرصے میں ہوا ہے. اور کس مقصد کے لیے ہوا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ اپنے محبوب کو میں ساری نشانیاں دکھا دوں. کائنات کی نشانیاں دکھانے کے لیے ہوا ہے. یہ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا میں اللہ نے مقصد معراج کو بیان فرمایا. ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ. ساری چیزوں کو اللہ نے ایک آیت کے اندر کھول کے بیان فرما دیا. اب ذرا غور کریں، باقی انبیاء کو بھی معراج ہوتی رہی، لیکن جو حضور علیہ السلام کی معراج ہے وہ سب انبیاء کی معراج سے افضل و اعلیٰ ہے. ایک چھوٹا سا فرق میں بیان کرنا چاہتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معراج ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، موسیٰ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر آئے. اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معراج ہوئی تو اللہ نے قرآن میں بیان کیا انی ذاہب الی ربی. حضرت ابراہیم کہتے ہیں میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں. اب یہاں یاد رکھیں جب حضور کے معراج کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ. معلوم یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام معراج کرنے کے لیے خود چل کر گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام معراج کرنے کے لیے خود چل کر گئے، لیکن جب حضور کی باری آئی تو حضور خود چل کر نہیں گئے، رب کائنات خود لے گیا. معلوم یہ ہوا کہ باقی انبیاء کی معراج اور حضور کی معراج میں فرق ہے. وہ خود چل کر گئے، حضور کو خود اللہ لے گیا. تو معلوم یہ ہوا اپنا جانا اور ہے، رب کا لے جانا اور ہے. یہ ہے حضور کی معراج. اور جناب والا آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد حرام سے چلے، مسجد اقصی میں پہنچے، مسجد اقصی سے چلے اور سدرۃ المنتہا تک پہنچے، پھر سدرۃ المنتہا سے چلے عرش اولی تک پہنچے، پھر عرش اولی سے چلے مقام او ادنا تک پہنچے. سارے انبیاء بھی پیچھے رہ گئے، آسمان بھی نیچے رہ گئے، فرشتے بھی نیچے رہ گئے، انسان بھی نیچے رہ گئے، جنات بھی نیچے رہ گئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر بلندی سے آگے چلے گئے اور مکان کی حدوں کو بھی چھو کر حضور آگے چلے گئے اور اللہ کے قرب خاص میں پہنچ گئے. تو معلوم یہ ہوا کہ کائنات جتنی مرضی بلندیوں پر پہنچ جائے، جہاں سرکار پہنچے ہیں وہاں تک کوئی نہیں جا سکتا. اور پھر فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، مقصد یہ تھا کہ ہم اپنی نشانیاں دکھا دیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معراج ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. ہم نے ابراہیم کو زمین و آسمان کی نشانیاں دکھا دی. اور جب حضور کا معراج ہوئی تو اللہ نے فرمایا لِنُرِيَهُ
یاد رکھیں زمین و آسمان کی نشانیاں تو چھوٹی ہیں، لیکن جب حضور کی معراج کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ رَآ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى، محبوب نے اپنے رب کی بڑی نشانیوں کو دیکھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم کی معراج چھوٹی ہے کہ انہوں نے زمین و آسمان کی نشانیوں کو دیکھا، اور حضور کی معراج اس لیے بڑی ہے کہ حضور نے اللہ کی بڑی نشانیوں کو دیکھا۔ ایک فرق یہ بھی، اور پھر مقصد معراج یہ تھا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم اپنی نشانیاں دکھا دیں۔ اب شب معراج آقا علیہ السلام کو کون سی نشانیاں دکھائی گئیں؟ آپ مسجد حرام سے چلیں اور رستے میں انبیاء کرام کو، خاص طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، پھر مسجد اقصیٰ کو دیکھا، پھر مسجد اقصیٰ کے اندر تمام انبیاء کو دیکھا، پھر ان تمام انبیاء کی امامت فرمائی۔ اس کے بعد میرے آقا علیہ السلام نے براق کو دیکھا، براق پہ سواری فرمائی، پھر آسمانوں کو دیکھا، اور پھر اللہ کے محبوب نے فرشتوں کو دیکھا، فرشتوں سے ملاقات فرمائی، پھر فرشتوں کی امامت فرمائی، پھر سدرۃ المنتہا کو دیکھا، پھر جنت کا مشاہدہ کیا، پھر دوزخ کو ملاحظہ فرمایا، اور پھر عرش اعظم کو ملاحظہ فرمایا، عرش اعظم کے انوار و تجلیات کو دیکھا، اور پھر آخر میں اپنے رب کے کلام سے مشرف ہوئے، اپنے رب کے دیدار سے مشرف ہوئے۔ یہ وہ نشانیاں تھیں جو شب معراج اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی۔ اس مقصد کے لیے آقا علیہ السلام کو معراج ہوئی، تاکہ آقا علیہ السلام اللہ کی نشانیوں کو دیکھیں، اور سب سے بڑی نشانی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات خود ہے، اس کی جلوے ہیں، اور محبوب علیہ السلام نے شب معراج اللہ کے جلووں کو دیکھا۔ یہی کائنات کی سب سے بڑی نشانی ہے، یہ کائنات کی سب سے بڑی معراج ہے جو اس رات آقا علیہ السلام کو حاصل ہوتی۔ اور یاد رکھیں، لوگ تو کہتے ہیں نا کہ حضور علیہ السلام کی معراج یہ ہے کہ حضور مسجد اقصیٰ میں پہنچے، حضور کی معراج یہ ہے کہ حضور آسمانوں پہ پہنچے، حضور کی معراج یہ ہے کہ حضور بیت المعمور میں پہنچے، حضور کی معراج یہ ہے کہ حضور نے جنت کا ملاحظہ فرمایا، حضور کی معراج یہ ہے کہ حضور نے دوزخ کا ملاحظہ فرمایا، حضور کی معراج یہ ہے کہ حضور نے عرش اعظم پہ پہنچ کر اس کی انوار و تجلیات کو دیکھا۔ میں کہتا ہوں یہ حضور کی معراج نہیں ہے، یہ حضور کی معراج نہیں ہے، کیونکہ معراج ہوتی ہے کسی اعلیٰ ہستی کا دیدار ہو جائے، کسی بڑی ہستی سے ملاقات ہو جائے، لیکن آقا علیہ السلام تو اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی ہے، سب سے بڑی ذات ہے، اور اللہ کے علاوہ باقی ساری کائنات حضور سے مرتبے میں کم ہے، حضور سے مرتبے میں چھوٹی ہے، تو پھر حضور کی معراج کیسے ہوئی؟ میں کہتا ہوں آقا علیہ السلام مسجد حرام میں پہنچے تو یہ مسجد حرام کی معراج ہے، حضور مسجد اقصیٰ میں پہنچے یہ مسجد اقصیٰ کی معراج ہے، حضور نبیوں کے امام بن گئے یہ نبیوں کی معراج ہے، حضور آسمانوں میں پہنچے یہ آسمانوں کی معراج ہے، حضور جنت میں پہنچے یہ جنت کی معراج ہے، حضور بیت المعمور میں پہنچے یہ فرشتوں کی معراج ہے، حضور عرش پہ پہنچے یہ عرش کی معراج ہے، حضور سدرہ پہ پہنچے یہ سدرہ کی معراج ہے۔ پھر حضور کی معراج کیا ہے؟ جب حضور قرب خاص میں پہنچے، اللہ کے قرب میں پہنچے اور پردے ہٹ گئے، حجابات اٹھ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے بلا حجاب اپنا دیدار کروایا، اپنے جلووں کو دکھایا، یہ اصل میں حضور کی معراج ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، عظمت و شان مصطفیٰ۔ حضرت بعض لوگ نا ہمارے مخالفین جو معراج کو صحیح طرح نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں جی دیکھیں حضرت عائشہ صدیقہ ہماری ماں، مومنوں کی ماں فرماتی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہتے ہیں جی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا جس نے یہ کہا کہ نبی نے رب کو دیکھا اس نے اللہ پہ جھوٹ باندھا، یہ حدیث بیان کرتے ہیں۔ لہذا وہ کہتے ہیں جی
शब मेराज अल्लाह का दीदार नहीं हुआ? मैं कहता हूँ इसका मुख्तसर सा जवाब यही है कि ये हजरत आयशा सिद्दीका का अपना इज्तिहाद है। जब हुजूर खुद फरमा रहे कि मैंने शब मेराज अपने रब को देखा है, तो लिहाजा अदब अपनी जगह, वो हमारी माँ है, उनका अदब है, अदबी इल्मी इख्तिलाफ अपनी जगह, लेकिन जिनकी बात मानी जाएगी वो हुजूर अलैहिस्सलाम की मानी जाएगी। क्योंकि हुजूर ने फरमाया राईत और रब्बी, सुनन तिरमिज़ी के अंदर, मैंने अपने रब को देखा। और सही मुस्लिम के अंदर है, जब सहाबी रसूल ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, आपने अपने रब को देखा है, तो आका अलैहिस्सलाम ने जवाब में फरमाया नूरुन इन्नी अराहु, मैंने देखा है, वो नूर ही नूर है। और एक हदीस में आता है राईत नूरन, मैंने जो भी देखा नूर ही नूर देखा, यानी अल्लाह के नूर के जलवों को देखा। जब हुजूर खुद फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह को देखा है, लिहाजा मालूम ये हुआ कि असल हुजूर की मेराज है ये कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के जलवों को देखा। जरा मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। और फिर एक हदीस मुबारक मुझे याद आ रही है, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला मैदान अरफात में हजरत काब से मिले और ऊंची आवाज से तकबीर बुलंद की, जिसकी आवाज पहाड़ों से जा टकराई, और उसके बाद फरमाने लगे अल्लाह की कसम है कि हम बनु हाशिम का ये अकीदा है कि शब मेराज हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने रब को 2 मरतबा देखा। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास बयान कर रहे हैं, जो तर्जमाने कुरान है, जो मुफस्सिर कुरान है, जो हिब्रू हादिहिल उम्मा है, इस उम्मत के सबसे बड़े आलिम, वो हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं हम बनी हाशिम का यह अकीदा है कि हुजूर ने अपने रब को देखा है। तो आगे से हजरत काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया हाँ, अल्लाह तबारक व तआला ने अपना कलाम और अपना दीदार 2 हस्तियों के अंदर तकसीम फरमा दिया। अल्लाह ने 2 मरतबा मूसा से कलाम फरमाया और 2 मरतबा मोहम्मद मुस्तफा को अपना दीदार करवाया।